شفعہ کے حقوق کے حوالے سے یہ یاد رکھے کہ ایک دکان میں یا ایک گھر میں یا ایک زمین کے ایک ٹکڑے میں اگر ایک سے زائد 4-5 وہ شفیع ہیں، حق شفعہ کے دعویدار ہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، یہ میرا حق ہے، تو سب سے پہلے مقدم کون ہے؟ پھر سب سے پہلے حق کس کا ہے، پھر دوسرے نمبر پر کس کا ہے، پھر تیسرے نمبر پر۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت کی طرف سے ازروئی شریعت حق شفعہ کے چند مراتب ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مرتبہ ہے، درجہ ہے، وہ ہے شریک کا، پھر خلید کا، تیسرے نمبر پر جار جو پڑوسی ہے۔ شریک کون ہوتا ہے؟ یعنی اس گھر میں یا ایک دکان میں یا ایک زمین کے ٹکڑے میں اگر مالک کے ساتھ اصل جو مالک ہے اس زمین کی ایک دوسرا شخص بھی اس میں شریک ہے، دکان میں یا اس زمین میں یا اس گھر میں، جو اس کا شریک ہے، تو سب سے پہلے حق اس شریک کا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر شریک نہیں ہے اس زمین میں، اس گھر میں، تو پھر سب سے پہلے حق پھر کس کا ہے؟ تو پھر سب سے پہلے حق اس شخص کا ہے جو اس زمین میں تو اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن زمین کے متعلقات میں جو شریک ہے، یعنی زمین سے متعلق جو راستہ ہے یا پانی کا مسئلہ ہے، تو جو متعلقات زمین ہے، تو پھر اس متعلقات زمین میں جو شریک ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے سب سے پہلے۔ اگر اس زمین میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اسی طرح متعلقات زمین بھی نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلا جو حقدار ہے اس کا یہ جار ہے، پڑوسی ہے آپ کا۔ اگر آپ نے فروخت کرنا ہے زمین کو تو سب سے پہلے شریک، پھر اس کے بعد خلید جو آپ کے زمین کے متعلقات میں آپ کے ساتھ شریک ہے، راستے میں ہے، روڈ میں ہے آپ کے ساتھ، جو پانی کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسائل نہیں ہے، پھر جو آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں زمین کو تو پھر یہ جو جار ہے آپ کا، جو پڑوسی ہے، یہ اس کا حقدار ہے۔ تو یہ مراتب ہے شریعت کی طرف سے حق شفعہ حاصل کرنے کے لیے۔ جو شفیع ہے، اگر چند ایک شرکا ہے، سب نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا حق ہے، تو یہ چند مراتب ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کا حقدار سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، پھر آپ آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون اس کا حقدار ہے۔ اگر یعنی مثلاً 4 بندے ہیں تو چاروں کے 4 یہ پڑوسی ہے، شریک نہیں ہے کوئی، اور نہ زمین سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، اور چاروں کے 4 یہ پڑوس ہے، تو پھر اس میں سب سے پہلے کون حقدار ہے اس زمین کی؟ تو پھر سب سے پہلے جو حقدار ہے وہ نسب کے اعتبار بھی یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ نسب میں جو آپ کے زیادہ قریب ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چچا زاد ہے، تو یا چچا ہے، تو پھر یہ جو نسبی رشتہ ہے، ان شرکا 4 میں سے جو دعویدار ہے، ان میں اگر ایک نسبی ہے تو پھر سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ اگر نسبی نہیں ہے تو پھر ہر ایک کا اپنا جو دعویٰ ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وہ تقسیم کر دیا جائے گا، یہ زمین جو ہے ان کے بیچ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ ہر ایک اس کا حقدار ہو سکتا ہے، جس کی طرف جس کی زمین ہو تو وہ حق شفعہ وہ اس کو حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، ان مسائل کے حوالے سے سیکھ لینی چاہیے، ان کو توجہ سے سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دیں۔